علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر کو مخفی یعنی پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ بتا دیا جاتا، معین کر کے تاریخ بتلا دی جاتی کہ فلاں تاریخ میں جب یہ رات آئے گی تو یہ شب قدر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور پھر بزرگوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ رات سال بھر گھومتی رہتی ہے، یعنی پورے سال میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، مگر پورے سال میں یہ کنفرم ہے کہ ایک شب ضرور شب قدر ہے۔ اس لیے پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ تو سیدھے سے اس کا جواب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ کیوں ہے رکھا گیا؟ تو اگر ہم ایک نظر دوسری چیزوں پر ڈالیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پوشیدہ رکھا۔ مثال کے طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنے غضب و ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت رب تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں میں اس طرح پوشیدہ، کوئی معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی پسند آ جائے اس پر اس کی بخشش فرما دے۔ یہ باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں کہ ایک بدکار عورت تھی، لیکن صرف ایک کتے کو پانی پلا دیا، کتے کو پانی پلا دیا، اس کی جان بچ گئی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تیری بخشش فرما دی۔ اسی لیے انسان کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ سوچ کر کہ چھوٹی ہے چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ معلوم کہ یہی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے گناہ کو یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹا ہے کرنا نہیں چاہیے، نہ معلوم کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رب تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے سنا صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر اس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے نمازوں ہی میں پوشیدہ رکھا۔ اسم اعظم کو اپنے ناموں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی تو پوشیدہ رکھا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ابھی بول رہا ہوں، بعد میں اگلی سانس مجھے آئے یا نہیں آئے، کس کو کب تک جینا ہے، تو اس میں حکمتیں ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں ہی میں ولیوں کو پوشیدہ رکھا ہے گا۔ اس کی اگر ہم حکمتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ اس لیے رکھا تاکہ انسان صرف یہ نہیں ایک دن اپنے دکانیں بند کی، سب کچھ کام بند کیا اور اپنے رات میں لگ گئے کہ شب قدر ہے، عبادت کری، سال بھر کے لیے ہو گئی چھٹی، اس لیے نہیں، بلکہ حکمت یہ ہے تلاش کرو، روز عبادتیں کرو، ہر روز عبادت کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہو سکتا کہ یہ شب قدر ہو، تاکہ انسان ہر رات عبادت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے نیک بندوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تم ہر مسلمان کی تعظیم و تکریم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہو اور تم اس کے ساتھ کوئی گستاخانہ رویہ اختیار کر لو۔ اسی طریقے سے صلاۃ وسطیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ ہر نماز کی صحیح طریقے سے محافظت کرو، ہو سکتا کہ یہی نماز بیچ والی نماز ہو جس کی بہت بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی پوشیدہ رکھا کہ تم یہ سوچ کر کے زندگی گزارو، ہو سکتا یہ آخری دن ہمارا ہو، اور ایسا ہو بھی رہا ہے گا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے اور نہ اللہ تو جانتا کہ ہمیں کب تک سانسیں لینی ہے۔ تو اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں تاکہ ہم پورے سال عبادتوں میں اپنی راتوں کو گزاریں، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو اس لیے، اور اب ایک بات اور ہے کہ اس کی بہت سی خاص علامتیں ہیں۔ اب علامتیں جیسے کہ شب قدر کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ یہ بھی بیان کیا جاتا کہ کھارے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں اس شب میں، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اس دن کے بعد رات کو گزار کر کے جو سورج نکلتا ہے اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی، بالکل 14ویں کے چاند جیسا سورج نکلتا ہے گا، مگر یہ باتیں بھی عام انسان کو نظر نہیں آتی۔ جو صاحب کشف و کرامت ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ تو وہی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، کچھ عام مسلمان ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ اولیاء اللہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ
औलिया अल्लाह ने हमें बतला दिया है, आका ने बता दिया, माह रमज़ान में है, माह रमज़ान की आखिरी अशरे की 5 रातों में, ताक रातों में है। तो हमें चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये दिन आए, ये रातें आएँ और हम इसी तरीक़े से आवारागर्दी में गुजार करके चले जाएं। इसीलिए कि बहुत से लोग इन रातों में, रातें आकर चली जाती हैं और वो महरूम रह जाते हैं। जैसे माँ बाप का नाफरमान, शब कद्र भी आ जाए, अगर माँ बाप का नाफरमान है तो उसको ये फैज़ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही रिश्तेदारियाँ काटने वाला, जादूगर, ये भी बीमारी हमारे यहाँ बहुत चल रही है, जो जादू करने के काम करते हैं। तो जादूगर भी, शब कद्र भी अगर आ जाए तो वो इससे फैज़याब नहीं हो पाते हैं। हमेशा शराब का आदी, शराब पीने वाला, इसी तरीके से बहुत से लोग हैं कि जो इस शब में भी महरूम रह जाते हैं। उन्हें सच्ची तौबा करना चाहिए, अपने माँ बाप को राज़ी कर लेना चाहिए, शराबियों को शराब को धुतकार देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से कत्ते ताल्लुक़ करने वालों को रिश्तेदारियाँ जोड़ लेना चाहिए। अपने बुग़्ज़ो, इनाद, कदूरतें, दिल की नफ़रतें, इनको दूर कर देना चाहिए। तभी इस शब के फैज़ान से हम सही माना में मालामाल हो सकते हैं। खुलासे कलाम ये है, अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा है, इसमें हज़ार हिकमतें हैं, ताकि हम हर रात इबादत करें, तलाश करें। कुछ हमारी भी तो ज़िम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है